अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। मिशी और अबीर दो सहेलियां थीं। वो एक साथ स्कूल में पढ़ती थीं। उन दोनों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। मिशी को और अबीर को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। वो मिलकर कहानियां पढ़ा करती थी। एक दिन मार्केट में नई किताब आई। मिशी ने अपनी अम्मी से पैसे लेकर नई किताब खरीदी और इनसे इजाजत लेकर अबीर के घर आ गई। अबीर की अम्मी सो रही थी। अबीर और मिशी अबीर के कमरे में आ गई। वो दोनों जमीन पर साथ साथ बैठ गई। उन्होंने अपने सामने एक छोटा मेज रखा और उस पर किताब रखकर पढ़ने लगी। कहानी बहुत दिलचस्प थी। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उनका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। कहीं कहानी पर दिलचस्प मोड़ आता तो कहीं उदास और कहीं मज़ाहिया। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें किताब के अंदर खींच रहा है। उनके सर किताब के साथ लग गए और देखते ही देखते वो उस किताब में आ गई। वो हैरान थी कि ये क्या हो गया। वो एक खूबसूरत सी दुनिया में आ गई थी। कहानी कुछ यूं थी कि शहजादा और शहजादी आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन शहजादी की सौतेली माँ ने शहजादी को जादूगरनी के हाथों अगवा करने का मंसूबा बनाया था। अबीर ने कहा, मिशी, हमें शहजादी की मदद करनी चाहिए और उस जादूगरनी को शहजादी को अगवा करने से रोकना चाहिए। मिशी को यह ख्याल अच्छा लगा था। उसे खुद भी शहजादी बहुत अच्छी लगती थी। वो उसकी मदद करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि शहजादी को कुछ हो। उन्हें पता चला था शहजादी एक बहुत बड़े से घर में है। उन्होंने किताब पढ़ते हुए ये सब पढ़ा था। वो उसका घर ढूंढते ढूंढते थोड़ी ही देर में शहजादी के घर आ गई। शहजादी अपने कमरे में थी। उन दोनों ने दरवाज़ा खटखटाया तो शहजादी ने दरवाज़ा खोल दिया। आप दोनों कौन हैं? शहजादी ने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने कहा, आप हमें अंदर आने दें, हम आपको सब बताती हैं। यूं शहजादी ने उन्हें अंदर आने दिया। मिशी और अबीर ने उन्हें बताया कि आपकी सौतेली माँ ने जादूगरनी को हुक्म दिया है कि आपको अगवा करवा लिया जाए। आप जल्दी से यहाँ से चली जाएं और शहजादे से शादी कर लें। हम यहाँ सब संभाल लेंगी। ये सुनकर शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने कहा, मैं शहजादे के पास चली जाती हूँ, लेकिन आप दोनों यहाँ सब संभाल लेना। मैं जल्द वापस आऊंगी। जब मेरी शहजादे से शादी हो जाएगी तो वो जादूगरनी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। शहजादी परेशानी से बोली। उसने नया जोड़ा अलमारी से निकाला और तैयार होने लगी। अबीर और मिशी शहजादी की मदद कर रही थी। जब शहजादी तैयार हो गई तो उन्होंने शहजादी को हिफाजत से घर से बाहर भेज दिया। इस वक्त उसकी सौतेली माँ और उनकी दो शहजादी लड़कियां अपने कमरे में थी और शहजादी को मारने के मंसूबे बना रही थी, जबकि शहजादी अब वहां से जा चुकी थी। रात होने को थी। मिशी और अबीर ने कहा कि आज रात हम यहीं गुजार लेते हैं, मालूम नहीं हम अपने घर कब वापस जा सके। यूं वो दोनों शहजादी के कमरे में सो गई। अबीर सोफे पर सो गई और मिशी बेड पर कंबल लेकर सो गई। आधी रात हुई तो उनके कमरे में कोई दाखिल हुआ। वो जादूगरनी थी। जल्दबाजी में उसने मिशी को शहजादी समझकर अपने जाल में कैद कर लिया और उसे ले गई। अबीर को इस बात का पता ही न चल पाया। सुबह से शदीद प्यास लगी तो उसने आंखें खोली। उसने पानी पिया। जैसे ही उसने निगाह खाली बेड पर डाली तो वो हैरान रह गई। कमरा लॉक था। उसने अच्छी तरह शहजादी के कमरे में चेक कर लिया, लेकिन वहां कोई न था। उसे मिशी ना मिली। वो परेशान हो चुकी थी। उसे याद आया कि किताब में उन दोनों ने पढ़ा था कि वो जादूगरनी शहजादी को अगवा करने रात के वक्त आएगी। ये सोचकर अबीर परेशान हो गई। मिशी शहजादी के बेड पर लेट गई थी। इसका मतलब था कि जादूगरनी ने शहजादी समझकर मिशी को अगवा कर लिया था। अब मैं क्या करूं? किस तरह अपनी दोस्त को उस जादूगरनी से बचाऊं? अबीर परेशान हो गई थी। उसने चुपके से शहजादी के कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। वो हिफाजत के साथ और घर से निकल गई। उसे याद था कि शहजादे का घर
ایک بہت بڑا باغ اور چشمہ پار کر کے آتا تھا۔ وہ شہزادی اور شہزادے سے مدد کا سوچنے لگی۔ وہ باغ سے گزر رہی تھی۔ اسے شدید پیاس اور بھوک لگی تھی۔ راستے میں اس نے ایک درخت دیکھا جس پر سیب لگے ہوئے تھے۔ اس نے سیب کو ایک پتھر مارا تو سیب نیچے گر گئے۔ اس نے جلدی جلدی سیب کھایا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ آگے جا کر ایک چشمہ تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور وہاں سے پھر آگے کو چل دی۔ تھوڑا دور جا کر اسے ایک خوبصورت سا گھر نظر آیا۔ یہی گھر شہزادے کا تھا۔ اس نے شہزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ ابیر نے بتایا کہ اسے شہزادی اور شہزادے سے ملنا ہے۔ خادم اسے اندر لے آیا جہاں شہزادہ اور شہزادی کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں شادی کر چکے تھے اور بہت خوش تھے۔ شہزادی میری مدد کریں، ابیر روتے ہوئے بولی۔ شہزادہ اور شہزادی پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ ابیر نے انہیں بتایا کہ اس کی دوست کو جادوگرنی لے گئی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے۔ شہزادی کہنے لگی کہ وہ جادوگرنی مشی کو غلطی سے اٹھا کر لے گئی ہے، یعنی اسے لگ رہا تھا کہ بستر پر میں لیٹی تھی۔ شہزادے اس کا ٹھکانہ جانتے تھے۔ وہ فکر نہ کرو، تم نے میری اتنی مدد کی ہے، ہم بھی تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ شہزادی کی بات سن کر ابیر بہت خوش ہوئی۔ شہزادے نے بتایا کہ دور پہاڑوں کے درمیان وہ جادوگرنی رہتی ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہے۔ وہ تینوں مل کر جادوگرنی کو مارنے کا طریقہ سوچنے لگے۔ شہزادی کو ایک زبردست خیال آیا۔ انہوں نے اپنا کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر جادوگرنی کے ٹھکانے پر چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک درخت نظر آیا جہاں سرخ رنگ کے سیب لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیب اتارے اور اپنے تھیلے میں رکھ لیے۔ اس کے بعد وہ آگے چلے گئے۔ شہزادے نے کہا سب سے پہلے میں جادوگرنی کے ٹھکانے پر جاؤں گا۔ یوں شہزادہ ٹھکانے کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں صرف مشی بے ہوش لیٹی تھی، باقی پورا غار خالی تھا۔ شہزادے نے اپنے بستے سے چنبیلی کا پھول نکالا اور مشی کے ناک کے قریب لے گیا۔ شہزادی کی آنکھیں حرکت میں آئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہزادہ اسے خوشی خوشی باہر لے آیا، لیکن جب باہر آیا تو اسے ابیر روتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادے، پتہ نہیں شہزادی کہاں چلی گئی ہے، مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات سن کر شہزادے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف وہ جادوگرنی اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے شہزادی کو ایک چڑیا کی صورت اپنے پنجرے میں قید کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم سب سمجھے کہ مجھ جادوگرنی کو بیوقوف بنا دو گے، لیکن دیکھو میں نے تم سب کو بیوقوف بنا دیا اور شہزادی کو اٹھا لیا۔ میں جانتی تھی کہ شہزادی کے بستر پر شہزادی نہیں ہے۔ جادوگرنی اپنے جادوئی جھاڑو پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس جادوگرنی نے شہزادی کو اغوا کر لیا ہے۔ اب میں اسے کس طرح بچاؤں گا؟ شہزادہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ابیر نے پوچھا، کیا آپ کو جادوگرنی کے کسی اور ٹھکانے کا معلوم ہے؟ یہ سن کر شہزادے نے نفی میں سر ہلایا کہ میں جادوگرنی کے کسی اور ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتا۔ ابیر اور مشی بھی پریشان ہو چکی تھی۔ انہیں شہزادی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ شہزادہ مایوس ہو کر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ کس طرح سے جادوگرنی سے اپنی شہزادی کو چھڑوائے، لیکن سب سے مشکل بات تو یہ تھی کہ انہیں جادوگرنی کے ٹھکانے کا ہی پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ وہ سیب دیکھنے لگا جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا تاکہ اگر جادوگرنی اسے کھا لے تو ہمیشہ کے لیے مر جائے، لیکن اس کو سیب کھلانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ جادوگرنی تو غائب ہو چکی تھی۔ اچانک مشی کو یاد آیا کہ کتاب میں اس نے پڑھا تھا کہ جادوگرنی کے غار کے نیچے ایک اور غار ہے۔ اس نے یہ بات ابیر سے کی اور پھر شہزادے کو بتایا۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے، شہزادہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ یوں وہ سب دوبارہ اس غار کی طرف چل پڑے۔ وہ غار میں آ چکے تھے۔ غار میں آ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں ایک ہی غار ہے، لیکن تھوڑی محنت کے بعد انہوں نے زمین کی کھدائی شروع کی۔ تھوڑا سا کھودنے پر ایک سرنگ آ گئی۔ وہ تینوں باری باری وہاں اترے تو دنگ رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے بھی اتنا ہی بڑا غار ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ پنجرے میں ایک چڑیا قید ہے جو انہیں دیکھتے ہی چی 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 کرنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ شہزادی ہے، ابیر نے کہا، کیونکہ انہوں نے اکثر کہانیوں میں پڑھا تھا کہ جادوگرنی کسی کو قید کر کے طوطا
یا چڑیا وغیرہ کی شکل دے دیتی ہے۔ شہزادہ کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بعد اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے وہ سیب غار میں رکھ دیا اور مشی اور عبیر کو لے کر غار کے باہر آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ہم باہر کیوں آ گئے؟ ہم نے تو شہزادی کو بچانا بھی تھا، عبیر نے کہا۔ شہزادے نے بتایا کہ ہم تھوڑی دیر بعد یہاں واپس آئیں گے، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ عبیر اور مشی حیران تھے کہ شہزادہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ خیر وہ شہزادے کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھ گئے تو شہزادے نے کہا، اب ہم غار میں چلتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا کام ہو چکا ہوگا۔ وہ تینوں دوبارہ اس غار میں آ گئے۔ عبیر اور مشی کافی تھک گئی تھی۔ جب وہ غار میں آئے تو دیکھا کہ جادوگرنی مری پڑی تھی۔ یہ کیسے مر گئی؟ مشی اور عبیر حیران رہ گئے۔ شہزادے نے بتایا کہ میں نے سنا تھا جادوگرنی کو سیب بہت پسند ہے، اسی لیے میں نے اس میں زہر ملا کر سیب یہاں رکھا تھا۔ جب جادوگرنی اپنی من پسند چیز کو دیکھتی ہیں تو ان کی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی من پسند چیز کو دیکھ کر جادوگرنی کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے وہ سیب کھا لیا۔ چونکہ اس میں زہر تھا سو وہ کھاتے ہی مر گئی۔ شہزادے کی ذہانت پر عبیر اور مشی نے اسے داد دی۔ اس کے بعد انہوں نے پنجرا کھولا۔ جیسے ہی پنجرا کھولا چڑیا باہر آ گئی اور اس نے شہزادی کا روپ دھار لیا۔ شہزادی روتے ہوئے شہزادے کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے بعد اس نے باری باری مشی اور عبیر کو پیار کیا اور شکریہ ادا کیا۔ بہت شکریہ پیاری لڑکیوں، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ یہ سن کر عبیر اور مشی نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ اور کہا، ہمارا انعام یہی ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ ہیں اور اس جادوگرنی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی اور شہزادہ ایک ہو چکے تھے، سو کہانی ختم ہو گئی۔ عبیر اور مشی کتاب سے باہر آ چکی تھی۔ عبیر کی امی نے مشی اور عبیر کو جھنجھوڑا اور کہا، بیٹا آپ دونوں کہانی پڑھتے ہوئے سو گئی تھی۔ عبیر اور مشی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ انہوں نے سوچا تھا وہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گی کہ اس جادوئی کتاب میں وہ گئی تھی اور شہزادی اور شہزادے کی مدد کی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔